السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق یونائٹڈ پبلک اسکول تانڈور سے ہے۔ میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے 7th کلاس کے تیسرے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، تیسرے سبق کا نام ہے چچا چکن کی اینک۔ کیا ہے بچوں تیسرے سبق کا نام؟ چچا چکن کی اینک۔ اور اس کے لکھنے والے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ کیا ہے لکھنے والے مصنف کا نام؟ سید امتیاز علی تاج۔ آج ہم اس سبق کی تیسری عبارت پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم پہلی، دوسری 2 عبارت پڑھے تھے۔ آج ہم تیسری عبارت پڑھیں گے۔ بچوں غور سے دیکھیے اور سنیے۔ ذرا دیر کھوئے کھڑے رہے، پھر تخت پر بیٹھ گئے۔ سر جھکا کر ایک نظر احتیاطاً تخت کے نیچے بھی ڈال لی۔ پھر کیا کرتے؟ چشمہ ادھر غسل خانے میں دیکھتے اور غسل خانے سے لے کر روڈ پر جتنی بھی نالیاں ہیں وہاں پر پوری نالیوں میں جا کر دیکھتے اور میلے کپڑوں میں دیکھتے۔ اس کے بعد کون سا بھی سرنگ نہ ملیں گے تو داڑھی کھجاتے ہوئے کمرے میں چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کیا ہوتے؟ کھوئے کھڑے رہتے۔ پھر کیا کرتے؟ پھر تخت پر بیٹھ کر پھر سوچتے، سر جھکا کر پھر کیا کرتے؟ تخت کے نیچے دیکھتے، ایک نظر ڈالتے تخت کے نیچے۔ اچانک خیال آیا کہ شاید اینک لگا کر غسل خانے میں گئے ہی نہ ہوں۔ پھر ان کو ایک خیال آتا کہ میں اینک لگا کر غسل خانے میں گیا تھا یا نہ گیا تھا۔ پھر ان کے دل میں ایک خیال آتا، وہاں اینک اتار کر رکھنے کا یوں ہی وہم ہے۔ چپکے سے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے واقعات پر غور فرمانے لگے۔ شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور کہیں رکھنا یاد آ جائے۔ پھر کیا کرتے؟ وہیں اینک اتار کر رکھنے کا خیال آتا۔ پھر سوچتے اینک نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، یہ ایک وہم ہے شاید بلکہ۔ پھر ایک ان کے دماغ میں خیال آتا، پھر چپکے سے بیٹھ جاتے۔ بیٹھ کر کیا کرتے؟ صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی کیا کام کرے انہوں پورا واقعات پر غور فرماتے۔ شاید موقع ملے تو یاد آ جاتا ہوں گا میں چشمہ اتارا یا نہیں اتارا، بلکہ پورا صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی کیا کام کرے پورا واقعہ غور فرماتے۔ سوچا اینک کہیں بستر میں ہی نہ رہ گئی ہو۔ دالان میں جا کر سارے لپٹے ہوئے بستر تلپٹ کر ڈالے۔ پھر کیا کرتے؟ پھر سوچتے ارے اینک میں بستر میں ہی چھوڑا تھا شاید بول کے پھر ایک خیال آتا۔ پھر کیا کرتے؟ دالان میں جا کر پورا بستر جو بھی لپٹے ہوا تھا پورا بستر نیچے ڈال کر پھر بستر میں بھی دیکھتے۔ ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈ کر نکالا۔ پھر پورا بستر نیچے ڈال کر پھر اس بستر میں ان کا کون سا بستر ہے وہ پورا نکال کر پھر ڈھونڈنا شروع کرتے۔ اس کی ایک چیز دیکھی، جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا کہ شاید اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آئی تھی۔ پھر کیا کرتے؟ بستر سے ہر ایک چیز کو نکال کر جھٹک کر دیکھتے اور پھر تکیے کے اندر بھی ٹٹولتے، کیا دیکھے پھر کہاں تو اینک سر پہ سے نکل کر تکیوں میں تو نہیں گئی واپس بول کے پھر نکال کر دیکھتے۔ ایک لخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آ۔ پھر کیا کرتے؟ دیوان خانے میں جاتے۔ پہلے کیا کرتے؟ دالان میں جا کر پورا بستر جھٹک کر نکالتے، ہر ایک چیز علیحدہ الگ کر کے دالان میں دیکھتے۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ دیوان خانے میں رکھا شاید بول کے پھر ایک خیال آتا، پھر دیوان خانے کی ہر ایک چیز کو جا کر دیکھتے۔ تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے۔ میزیں، کرسیاں، فرش، طاق، ایک چیز دیکھی، اینک کہیں ہو تو ملے۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ دالان میں جا کر دیکھتے ہیں، وہاں پر بستر کیا کرتے ہیں جو بھی لپٹے ہوا تھا بستر پورا نکال کر بستر میں ٹٹولتے، وہاں پر بھی نہیں نکلتا۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ تکیوں میں دیکھتے، تکیوں میں بھی نہیں ملتا۔ پھر ان کو ایک خیال آتا، خیال آ کے کیا کرتے؟ دیوان خانے میں جاتے۔ دیوان خانے میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے پہنچتے، جلدی دیوان خانے میں خیال آتے سے جلدی قدمیں آگے بڑھا کر وہاں جاتے۔ جا کر وہاں کیا کرتے؟ میزیں دیکھتے، میز پہ دیکھتے، کرسیاں دیکھتے، فرش میں دیکھتے، ہر ایک کیا بولتے کبرڈس میں دیکھتے، کہاں پر بھی اینک نہیں ملتی۔ ایک چیز دیکھی، کھول کر دیکھتے، اینک کہیں ہو تو ملے۔ پھر سوچتے ارے اینک ہی یہاں پر ہے، اس نے اگر ہے تو ملتا ہوں گا، پھر ایک سوچتے۔ بچوں آج آپ کا گھر کا کام ہے لفظیات بٹ میں الف۔ دیکھیے ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے، قوسین میں لکھیے، یعنی جو انڈر لائن کرے سو ورڈ ہے اس کے معنی لکھنا ہے آپ کو۔ دیکھو پہلا، درپیش مسائل کا حل ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے۔ تو درپیش کا معنی ہے سامنا۔ کیا ہے درپیش کا معنی؟ سامنا۔ درپیش کے معنی ہے سامنا۔ دوسرا دیکھیے بچوں، فرحات پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ بھول کر چلا گیا۔ تو انڈر لائن کرے سو ورڈ کون سا ہے؟ عالم۔ تو عالم کی معنی ہے وجہ۔ کیا ہے عالم کے معنی؟ وجہ۔ تیسرا ہے کمرے میں ایک گھڑونچی ہے جس پر پانی کے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ تو انڈر لائن کرے سو ورڈ کیا ہے بچوں؟ گھڑونچی۔ تو اس کے معنی ہے گھڑونچی ہے جس پر پانی کے برتن رکھے ہوئے،
ایک چیز ہے اس کے اوپر پانی کے برتن رکھے ہوئے، تو گھڑونچی کے معنی ہے اسٹینڈ. کیا ہے؟ اسٹینڈ. چوتھا دیکھو بچوں، ایسے اسے جھوٹ سے نفرت ہے، جیسے ہی وہ غلط بات سنا ایک لخت اپنی جگہ سے اٹھ گیا. تو جو انڈر لائن کرے سو ورڈ ہے کیا ہے؟ ایک لخت. ایک لخت کے معنی ہے اچانک. پانچواں دیکھو بچوں، راشد کے گھڑی کھو گئی تو اس نے الماری میں رکھے کپڑوں کو تلپٹ کر ڈالا. تو جو انڈر لائن کرے سو ورڈ کیا ہے؟ تلپٹ کر ڈالا. تو اس کے معنی ہے ادھر ادھر کر ڈالا. یہ 5 آپ کو ہوم ورک میں ایک مرتبہ لکھنا ہے. خوش خط اور درست لکھ کر گروپ میں بھیج دیجیے. شکریہ. جزاک اللہ خیر.